رسول خدا آفتاب ہدایت، سلام علیکہ سلام علیکہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے ایک اصول، ایک قانون، ایک ضابطہ، ایک لا بیان فرما رہے ہیں اس حدیث کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان فی الجسد مضغہ، سن لو اے لوگو، اے مومنو، کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ جب وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح و سالم اچھا ہوتا ہے تو پورا بدن جو ہے تندرست رہتا ہے، صحیح و سالم رہتا ہے۔ جب دل ہی کے اندر فساد آ جائے گا، بگاڑ آ جائے گا، جب دل ہی کے اندر فساد کی چیز اس کے اندر گھس جائے گی تو پورے بدن کے اندر جو ہے فساد ہی فساد گھس جائے گا۔ وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، کہ وہ انسان کا، مومن کا دل ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کا سب سے بڑا بدن کا جسے مہاراجا کہتے ہیں وہ دل ہے، اس لیے کہ دل ہی سے خواہشات پیدا ہوتے ہیں، دل ہی سے پورا فساد پھیلتا ہے۔ انسان کوئی چیز دیکھتا ہے آنکھ کے ذریعے سے تو دل اس کے اندر غور و فکر کرتا ہے، نفس مزہ لیتا ہے، خواہشات نفس کے ذریعے سے بھڑکتے ہیں، پھیلتے ہیں، نفس کے ذریعے سے پروان چڑھتے ہیں اور خوش ہوتا ہے دل، اس لیے کہ وہ جسم کا راجا ہے۔ جب راجا ہی کے اندر جو ہے فساد پھیل گیا تو پورے بدن کے جتنے اعضاء ہیں، پیر ہیں، ہاتھ ہیں، کان ہیں، آنکھ ہیں، دماغ ہے، یہ سب چیزوں کے اندر جو ہے فساد پھیل جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ جس طریقے سے جو ہے آدمی گھر بناتا ہے اس کے اندر جو ہے نل چھوڑتا ہے، اگر جو ہے اس نل کے اندر سے پانی کے ساتھ ساتھ گندا پانی بھی آ رہا ہے، کچھ خرابی بھی آ رہی، کنکر آ رہے، گدلا پانی آ رہا ہے، کوڑا کرکٹ بھی آ رہا ہے، تو اگر جو ہے کوئی آدمی جو ہے اس کے وال کو، اس کی جو ہے ٹنکی کو جو ہے اپنی صاف کر لے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پانی جو ہے اس کا پاک ہو جائے، لیکن اصل جو ٹنکی ہے جہاں میونسپلٹی والے بٹھاتے ہیں وہی پانی اگر گندا ہے اور وہ پورے گاؤں کو سپلائی ہو رہا ہے، پورے گاؤں والے اس کو استعمال کرتے ہیں، پیتے ہیں، کپڑے جو ہے اس کے ذریعے سے دھوتے ہیں، اصل جو پانی ہے، بڑی ٹنکی جو ہے وہ اس ٹنکی کے اندر ہی خرابی ہے،
لیکن ہر آدمی اپنے گھر کی سوچ رہا ہے کہ نہیں، کسی کو گندا پانی آئے کسی کو پاک پانی آئے یا نہ آئے، لیکن میں تو جو ہے کپڑے کو جو ہے نل کو کپڑا باندھ کر جو ہے اپنا پانی صاف کر لوں گا، یہ سوچ کر اگر چپ بیٹھے گا تو صرف اس کا ہی پانی جو ہے وہ پاک صاف ہو جائے گا، وہ بھی کب؟ جب کپڑا باندھے گا۔ لیکن پورا گاؤں جو ہے گندا پانی پی رہا ہے، پورا گاؤں گندا پانی استعمال کر رہا ہے، اور یہ سب کے سب مل کر میونسپلٹی والوں کو جا کر کہیں گے کہ دیکھو اصل ٹنکی کے اندر سے جو ہے گندا پانی آ رہا ہے، تو اگر وہاں صاف کر دیا جائے تو پورا گاؤں جو ہے صاف پانی پیے گا، لیکن اسی کو گندا رکھیں گے تو پورا جو ہے گاؤں جو ہے گندا پانی پیے گا، گندا پانی استعمال کرے گا۔ تو اس کی مثال اسی کے ذریعے سے میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو کہ اگر جو ہے جہاں اصل چیز ہے، اصل جو ٹنکی ہے وہ انسان کا دل ہے، انسان کا دل جو ہے وہ مہاراجا ہے پورے بدن کا، اسی کے اندر بگاڑ آ گیا، اسی کے اندر فساد آ گیا، اسی کے اندر خرابی آ گئی، پورے دل کے اندر خرابی آ جاتی ہے۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے غلط راستے پر چلتا ہے، ہو سکتا ہے کہ غلط گناہوں کے راستے پر چلتے چلتے رک جائے، غلط گناہوں کے راستے پر جا رہا تھا لیکن اپنے قدموں کو روک لیا، اپنے ہاتھوں کو جو ہے گناہوں پر رکھنے سے اپنے آپ کو روک لیا، اپنی آنکھوں کو جو ہے گناہوں کی چیز پر جس سے شریعت نے، اسلام نے، اللہ نے منع کیا ہے، ان چیزوں کو، گناہوں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو، اپنی آنکھوں کو بچا لیا، تو ہو سکتا ہے کہ عضو کو بچا لیا، ہاتھ پیر کو، آنکھوں کو بچا لیا، لیکن اصل جو دل ہے جہاں سے پورے بدن کے اعضاء کو سپلائی ہوتی ہے، کرنٹ سپلائی ہوتا ہے، اسی دل کو خراب کر لیا تو سمجھ لو کہ پورے بدن کے اندر خرابی آ جائے، پورے بدن کے اندر خرابی آ جائے۔ پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو ایک قانون اور ضابطہ بتا رہے ہیں کہ مومنو تم اپنے دلوں کو صاف کر لو، تم اپنے دلوں کو پاک و صاف کر لو۔ اگر بادشاہ ہی گناہ کرنے لگے، اگر بادشاہ ہی گناہ کرنے لگے، اگر ذمہ دار ہی گناہ کرنے لگے، اس کا اثر جو ہے پوری رعایا پر پڑتا ہے، اس کے پورے چاہنے والوں پر پڑتا ہے، اس کے پورے ماننے والوں پر پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال جو ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، وہ تمہارے اعمال ہی ہیں جو پورے سسٹم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ میں گھر کا بڑا ہوں، ذمہ دار ہوں، میرے جیسے کرتوت ہوں گے، میرے جیسے اعمال ہوں گے، وہ پورے گھر والوں پر پڑیں گے۔ باپ الٹے سیدھے کاما کرتا ہے تو بچوں پر بھی پڑیں گے، ماں الٹے سیدھے کاما کرتی ہیں تو بچوں پر بھی اس کے اثرات ہونے ضروری ہیں۔ محلے کا ذمہ دار ہے، سرپنچ ہے، اس کے اثرات محلے والوں پر پڑنا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اعمالکم امالکم، تمہارے جو اعمال ہیں وہ کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، حالات بدل گئے، فلاں جگہ مسلمانوں کو ستا جا رہا ہے، فلاں جگہ مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، وہ اس نے کیا، یہ اس نے کیا، امریکہ نے کیا، کینیڈا والوں نے کیا، لندن والوں نے کیا، ایشیا والوں نے کیا، افریقہ والوں نے کیا، سب اس کے بولتے ہیں کہ نہیں فلاں نے کیا، فلاں ملک والوں نے کیا، یہ بیماری اس نے پھیلائی، لیکن وہ پریشانی، وہ مصیبت جو ڈالنے والا ہے اس کے دل و دماغ میں کس نے ڈالا؟ کس شخصیت نے، کس ہستی نے ڈالا؟ وہ سوچنے کے لیے بندہ مومن تیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ بھائی صرف تکلیف کون دے رہا ہے، پریشانی کون دے رہا ہے، صرف وہ دیکھو، مصیبت
کیوں آ رہی ہیں، فلاں کے اوپر فلاں کے اوپر فلاں کے اوپر ڈال کر جو ہے مومن الگ ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے اصل جو چیز ہے، بادشاہ جو ہے دل ہے، اے انسان جو ہے اس کی طرف متوجہ ہونے کے لیے تیار نہیں، اس کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی آدمی جو ہے اس کے ہاتھ میں لکڑی ہے، اگر وہ لکڑی جو ہے لے کر کتے کو مارنے لگے تو کتا جو ہے لکڑی کو کاٹتا نہیں، کس کو کاٹتا ہے؟ مارنے والے کو کاٹتا ہے۔ کیوں؟ یہ لکڑی مجھے نہیں مار رہی، یہ لکڑی کو اٹھا کر یہ مار رہا ہے، لکڑی مجھے مار رہی ہے۔ کتا بھی اتنا بیوقوف نہیں ہوتا ہے۔ گدھا ہے، گدھے کو اگر کوئی آدمی جو ہے لکڑی لے کر مارے تو وہ لکڑی کو نہیں کاٹتا ہے گدھا، وہ لکڑی جو لے کر مار رہا ہے اس آدمی کو جو ہے وہ چھوڑے گا نہیں، پیچھا کرے گا اس کا۔ کیوں؟ یہ مار رہا ہے، لکڑی تو بے جان ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، جاندار نہیں ہے، یہ جو جاندار ہے یہ مار رہا ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا جو نظریہ ہو چکا ہے وہ صرف اور صرف لکڑی کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی لکڑی مجھے مار رہی ہے، کون لکڑی سے مار رہا ہے یہ نہیں دیکھ رہے۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ آفتیں، جو کچھ بھی مسلمانوں پر آ رہے ہیں یہ صرف اور صرف کون بھیج رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اصل جو بھیجنے والا ہے، بھیجنے والوں کا بھیجنے، ان کے دلوں میں ڈالنے والا کون ہے؟ ان کے دلوں میں یہ چیز پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ فرمایا کہ تم اللہ کی طرف دوڑ کر آ جاؤ، تمہارے تمام کے تمام حالات جو ہے ختم ہو جائیں گے، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج بندہ جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے تیار نہیں، تعلق پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں، صرف مصیبتوں کا جو ہے وہ گیت گانے کے لیے، کہانی بیان کرنے کے لیے کہ دیکھو بھائی یوں ہو رہے، مسلمانوں کو ہم ستایا جا رہے ہیں، ہم نہ ہم ستا رہے ہیں، یہ پریشانیاں آ رہی، روزی روٹی کے اندر برکت نہیں، رزق کے اندر برکت نہیں، اولاد کے اندر برکت نہیں، گھر کے اندر برکت نہیں، کہ تیری پیسے آئے تو وہاں سب جا چھوڑتے ہیں، ختم ہو چھوڑتے ہیں۔ لیکن یہ بے برکتی، یہ مصیبتیں، پریشانی کون بھیج رہا ہے؟ یہ اللہ بھیج رہا ہے۔ کیوں بھیج رہا ہے؟ یہ ہمارے اعمال کے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے وہ چیز پیش آ رہی ہے۔ نفس جب بگڑ جاتا ہے، دل کے اندر جب خرابی آ جاتی ہے، نیت جب بگڑ جاتی ہے تو پریشانیاں آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ یا تو مثال سمجھ لیجئے، واقعہ سمجھ لیجئے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ ایک جنگل میں جو ہے شکار کرنے کے لیے گیا، راستہ بھٹک گیا، شام ہو گئی۔ اس نے چاہا کہ یہاں جو ہے جھونپڑی ہے، اس جھونپڑی میں کے اندر دیکھوں کون ہے۔ جا کر دیکھا تو جو ہے وہاں ایک بوڑھی اماں ہے، جو ایک بکری ہے اس کی بندھی ہوئی، 2-3 برتن ہیں، وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ بوڑھی اماں آج کے رات کا قیام جو ہے مجھے ہو سکتا ہے، میرا ہو سکتا ہے، میں راستہ بھٹک چکا ہوں۔ اس بوڑھی کو تو پتہ نہیں تھا کہ بادشاہ ہے وقت کا، وہ محلات میں سوتا ہے، وہ بہترین گدیوں کے اندر، مسیریوں کے اوپر سوتا ہے۔ اس نے کہا ہاں بیٹا آ جا، جگہ دے دی۔ رات کے کھانے کا کیا ہے پوچھا بوڑھی اماں سے بادشاہ نے۔ بوڑھی نے کہا کہ کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، بکری ہے، بکری کا دودھ نکال کر میں تجھے پلا سکتی ہوں۔ دودھ نکالا اور بکری نے خوب دودھ دیا۔ بکری کے دودھ کو دیکھ کر بادشاہ کی نیت بگڑ گئی کہ اتنی بکری جو ہے، ایک بکری اتنا دودھ دیتی ہے۔ اس نے سوچا اس کے اوپر ٹیکس لگانا چاہیے، جزیہ لگانا چاہیے۔ اس نے رات کو تو دودھ پی لیا، اور صبح پھر کہا بوڑھی سے دودھ نکالو، میں پی لوں گا۔ جیسے ہی بوڑھی نے جو ہے صبح دودھ نکالنے کے لیے بیٹھی، ایک آدھ گلاس بھی دودھ بکری نے نہیں دیا۔ بادشاہ نے پوچھا رات میں تو اتنا دودھ دی تھی، صبح اتنا کیوں دے رہی ہے؟ بوڑھی اماں نے کہا لگتا ہے کہ بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی، بادشاہ کی، ذمہ دار کی، سرپنچ کی، بڑے جو ہیں اپنے گھر کے بڑے کی نیت کے بدل جانے کی وجہ سے پورا سسٹم بدل جاتا ہے۔ آج میرا دل بدل چکا ہے، بگڑ چکا ہے، اس کی مجھے پرواہ نہیں، میں ظاہری چیزوں کو دیکھ رہا ہوں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں مصیبتیں آ رہی ہیں؟ کیوں پریشانیاں آ رہے ہیں؟ کیوں اللہ کی طرف سے جو ہے مار پڑ رہی ہے؟ دنیا والے مار رہے ہیں، لیکن دنیا والے کی دلوں کے اندر وہ چیز ڈالنے والا کون ہے؟
کون شخص ہے، کون ہستی ہے جو ڈال رہا ہے کہ ان کو مارو، ان کو پیٹو؟ وہی شخص ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے، جو ہر جگہ موجود ہے، وہ ڈال رہا ہے۔ حالانکہ سب سے بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، تعداد کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ 3 حصوں میں سے 1 حصہ پوری دنیا میں مسلمان ہے، لیکن پھر بھی مارے جا رہے ہیں، کچلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ تعلق اللہ سے اس کا چھوٹ گیا، اس نے اپنا دل اللہ کو جو دیا تھا وہ دل اس کا دور ہو گیا۔ لیکن جس زمانے میں گنتی کے چند تھے، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھ لیجئے۔ قیصر و کسریٰ جو اپنے زمانے کے سپر پاور کہلاتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر جو ہے قیصر و کسریٰ بڑے پاورفل طاقتور تھے، بہت طاقتور، سپر پاور جن کو کہا جاتا تھا۔ اور وہ کہتے تھے کہ ہماری حکومت کا تختہ کوئی پلٹنے والا نہیں، تختہ تو کیا پلٹے، ہماری حکومت کے قریب کوئی آئے گا بھی نہیں۔ 1000 سال تک جو ہے انہوں نے حکومت چلائی ہے، اور دنیا کے کسی بھی بادشاہ سے، کسی سے راجہ سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ آدھی دنیا پر قیصر حکومت کرتا تھا، آدھی دنیا پر کسریٰ حکومت کرتا تھا۔ لیکن صحابہ کا جو زمانہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے ہیں، کتنے 1.25 لاکھ صحابہ ہیں ایک روایت کے مطابق۔ لیکن حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات ہو گئی، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، لیکن اتنی نہیں بڑھی تھی کہ پوری دنیا کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ ایران فتح کر رہے ہیں، عراق فتح کر رہے ہیں۔ قیصر کے جب دربار میں جا رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ سعد تم اپنی جو ہے پوری فوج کو لے کر، لشکر کو لے کر اللہ کے راستے میں چلے جاؤ، اور ڈرنا نہیں کسی سے۔ ہم جو ہے کمی اور زیادتی کے بنیاد پر نہیں لڑتے کہ بھائی لشکر بڑا ہونا چاہیے، وہاں کفار کا جو مجمع ہے، وہ جو مجمع ہے لاکھوں کا ہے، کروڑوں کا ہے، اور ہم 3000 ہیں۔ بعض صحابہ کے دلوں کے اندر یہ چیز آ رہی ہے، لیکن فوراً اصلاح کر رہے ہیں۔ ہم جو ہے کمیت کی بنیاد پر نہیں لڑتے، ہم جو لڑتے ہیں وہ اللہ کی نسبت پر لڑتے ہیں، ہم اخلاص کی بنیاد پر لڑتے ہیں، ہم نیت، اخلاص نیت کی بنیاد پر لڑتے ہیں۔ اسی لیے جب مذاکرات کے لیے بادشاہ سے بات کرنے کا جب موقع آیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نہیں گئے، بلکہ ایک غیر معروف صحابی حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ بادشاہ سے بات کرنے تم جاؤ، ہم مدینے سے آئے ہیں، ہم جزیرۃ العرب سے آئے ہیں، ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ ان لوگوں کو جب پتہ چلا ہے، قیصر کے لوگوں کو جب پتہ چلا ہے، بادشاہ کو جب پتہ چلا ہے، اس نے مسلمانوں کو دعوت دی، آؤ بیٹھ کر بات چیت کرتے۔ آج بھی ہوتا ہے، ایک ملک کسی دوسرے ملک سے بات چیت کرتے کہ نہیں بھائی ہم نہیں لڑیں گے، اتنی چیزوں پر جو ہے ہمارا اتفاق اور اتحاد ہوگا، دونوں بادشاہ، دونوں وزیر اعظم سائن کر دیتے ہیں، پرائم منسٹر سائن کر دیتے ہیں، ہاں ان چیزوں کے اندر اتنے سالوں تک جو ہے ہمارا تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، ہم تم نہیں لڑیں گے۔ یہ ہوتا ہے۔ تو مذاکرات کے لیے کس کو بھیجیں؟ چھوٹے صحابی کو۔ اور وہ صحابی فرماتے ہیں ان کا قد بھی چھوٹا تھا، اور وہ اس سے بھی جو ہے ان کی تلوار بڑی تھی۔ جب جا رہے ہیں قیصر کے دربار کے اندر، جب جا رہے ہیں قلعے کے قریب جب پہنچے ہیں تو وہاں جو ہے دربان جو بیٹھا ہوا تھا وہ چونک گیا، کون ہو بھائی؟ فقیر لوگ کہاں سے آ گئے، کیسے آ گئے؟ اور وہ دربان کہنے کیا تم ہمارا ملک فتح کرو گے؟ رستم جو اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے وہ اس بادشاہ کا بہت بڑا جو ہے وزیر سمجھتا تھا، پہلوان سمجھتا تھا، اور اس کو جو ہے کتابوں کے اندر رستم پہلوان ہی کے نام سے لکھا گیا ہے۔ وہ کہنے لگا کیا تم ٹیچر لوگ، اس کے الفاظ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، کیا تم جو ہے کم جو ہے جن کے لباس صحیح نہیں ہے، جن کے بال صحیح نہیں ہیں، جن کو پہننے کا سلیقہ نہیں ہے، وہ لوگ ہمیں جو ہے ہمارا ملک فتح کریں گے، جیتیں گے؟ اور جن کے پاس تلوار تک نہیں، لکھا ہے کتابوں کے اندر وہ تلوار بھی ٹوٹی ہوئی تھی حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی۔ ایسے سیدھے سادے سے صحابہ، لیکن کہنے لگے کہ ہم جو آئے ہیں وہ 3 چیزوں کے بنیاد پر آئے ہیں۔
وہ سامنے والا پوچھ رہا ہے، دربان یا رستم پہلوان جو پوچھ رہا ہے کیوں آئے ہیں، تو کہہ رہے ہم 3 چیزوں کے بنیاد پر آئے ہیں۔ لَنُخْرِجُ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ، سب سے پہلی جو چیز ہے، ہم بندوں کی عبادت سے نکال کر، ہم مخلوق کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں۔ مخلوق کی غلامی سے نکال کر خالق کی غلامی کی طرف لانے کے لیے آئے ہیں۔ تم نے جو ہے بہت غلامی کر لی، 1000 سال، 900 سال، 800 سال غلامی کر لی، اب نہیں چلے گا۔ ہم ایک اللہ کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کی طرف جو ہے تمہیں جھکانے کے لیے آئے ہیں، ایک اللہ کی غلامی کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں۔ ایک چیز۔ دوسری جو چیز حضرت ربیع ابن عامر کہتے ہیں من جور الادیان الی عدل الاسلام، کہ دنیا بھر کے مذاہب کے جور اور ظلم سے نکال کر ایک اسلام کے عدل و انصاف کے جھنڈے تلے، سائے تلے لانے کی جو ہے اس کے لیے ہم آئے ہیں۔ دوسری چیز۔ اور دنیا کی وَمِن ذُوقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَتِهَا، کہ دنیا کی تنگی سے، تاریکی سے نکال کر جو ہے اس کی وسعت کی طرف لانے کے لیے ہم آئے ہیں۔ 3 چیزوں کے بنیاد پر آئے ہیں۔ جب یہ کہنا تھا کہ وہ ان کے جو ہے پسینے چھوٹنے لگے، بڑا دربار ہے، 1 یا 2 صحابی ہیں، ہمیں کسی MLA سے بات کرنا ہے تو ہماری زبان لڑکھڑاتی ہے، کیا بھی ذرا آگے پیچھے ہو یہاں کا تو MLA کیا کہیں گے مجھے کریں۔ وہاں آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت کرنے والے بادشاہ کے وزیر کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں۔ کون؟ ایک چھوٹے صحابی حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ۔ پتہ چلا ان کے ایمانی قوت کتنی بلند تھی، ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، ان کا دل کتنا مضبوط تھا، ان کا قلب کتنا مضبوط تھا۔ آج دل کی خرابی کی وجہ سے سب چیزیں پیدا ہو رہے ہیں۔ صحابہ کے دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہ کر اتنے مضبوط ہو چکے تھے کہ دنیا کی چیزوں سے مرعوب نہیں ہوتے تھے۔ کتنا بڑا آدمی ہے، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے تو جو ہے اللہ کا دین پہنچانا ہے، مجھے تو جو ہے اللہ کے راستے میں پہنچنا جو نکلنا ہے۔ آج اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ باپ بیٹے کو بول رہا ہے، بیٹا باپ کو جو ہے بول رہا ہے کہ تو جا تو جا۔ اور صحابہ کی واقعات شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں نقل کیے ہیں، وہاں تو 4 بیٹے نکل رہے ہیں، باپ بھی نکل رہے ہیں، باپ لنگڑے ہیں وہ بھی نکل رہے ہیں۔ بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ابا جی آپ کمزور ہیں، آپ گھر میں بیٹھ جاؤ، ہمیں جو ہے جنت میں جانے دو، ہم اللہ کے راستے میں نکل کر جنگ کریں گے، جہاد کریں گے۔ باپ کہہ رہا ہے کہ تم ابھی جوان ہو، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں لڑ کر جو ہے جنت میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤں، میں لڑ کر جو ہے شہید ہو جاؤں گا، جنت میں چلا جاؤں گا، تم یہیں بیٹھ جاؤ۔ آخرکار کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ 4 بیٹے بھی جاتے ہیں، باپ بھی جو ہے چلا جاتے ہیں۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہ کا واقعہ، وہ بھی جو ہے اپنے شوہر کو اکساتی ہیں کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ جنگ سے، لڑائی سے واپس بھاگ کر آ رہا ہے۔ جب یہ جملے سننے تھے ان صحابی کے کہنے لگے اللہم لا تردنی الی اہلی، کہ اللہ مجھے میرے گھر کی طرف نہ لوٹائیو۔ کیسے دل بنے ہوئے تھے، کیسا ایمان بنا ہوا تھا کہ اللہ کے راستے میں دین کے لیے، تبلیغ کے لیے نکل رہے ہیں، جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، وہاں جان دینے کے لیے جو ہے بیٹا بھی جا رہے ہیں، 4 بیٹے بھی جا رہے ہیں، باپ بھی جا رہا ہے، یہاں جو ہے تبلیغ کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے جو ہے جا کر واپس آنا ہے۔ کتنا چلا لگانا ہے، کتنا 4 مہینے لگانے ہیں، کتنے 3 دن لگانے ہیں، کتنا عشرہ لگانا ہے۔ یہاں باپ 50 سال کا، 55 سال کا ہو گیا ہے، باپ بول رہے ہیں میرے گڑیے ذرا جواب نہیں دے رہے، طاقت نہیں ہے، کمبر جواب نہیں دے رہے، طاقت نہیں ہے اس کے اندر، تو جا بھی، تو جوان ہے۔ ان سے جب کہا جاتا ہے نہیں وہاں کرسی بھی ہے مسجد کے اندر، کر بولے گا نہیں ذرا کاما ہی تھا۔ اللہ اکبر، بھائی کب نکلیں گے؟ جب ایک پیر قبر میں، جب ایک پیر جو ہے قبر سے باہر ہوگا، اس وقت تبلیغ والے آتے ہیں محبت سے، پیار سے کہ اللہ کے بندے اللہ کے گھر سے اللہ کے دین کی تبلیغ لے کر آئے۔ جب یہ کہتے ہیں تو جو ہے پیشانی کے اوپر بل پڑ جاتے ہیں، پیشانی کے اوپر جو ہے وہ ریگیاں پڑ جاتے ہیں کہ نہیں بھائی ابھی وقت نہیں آیا ہے، ابھی جو ہے مجھے کمانا ہے، ابھی تو جو ہے عیش کرنا ہے، ابھی تو جو ہے بچوں کی شادی کرنی ہے، ابھی تو جو ہے یہ فلاں کام کرنا ہے، گھر باندھنا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی تو جا کر بچے کو بولتے کہ بچہ ابھی نوجوان ہے،
بچہ نوجوان. یہ تبلیغ صرف کمزوروں کی نہیں ہے، یہاں پورا ایک جو ہے سیلاب ہے، سمندر ہے، اس کے اندر سب چلتے ہیں. یہاں غریب بھی، مالدار بھی، کمزور بھی، طاقت والا بھی، ہر ایک چلتا ہے. یہی ایک راستہ ہے کہ جہاں عوام اور خواص سب کے لیے جو ہے جگہ ہے. کیا بڑے عمر کا کوئی آدمی جا کر مدرسے میں پڑھے گا نورانی قاعدہ لے کر، یا بخاری شریف کی کوئی حدیث جا کر کسی استاذ کے پاس بیٹھ کر پڑھے گا؟ نہیں. یہاں جا کر اپنی نمازیں درست کرے گا، یہاں جا کر اپنی ایمان کو مضبوط بنائے گا، یہاں جا کر جو ہے اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا. یہاں جان دینے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، یہاں اپنی اصلاح کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بھائی نکلو 16-17 کو جو ہے کتور کا اجتماع ہے، ایک آواز لگ رہی ہے، ہر چھوٹا، ہر بڑا، ہر بوڑھا، ہر نوجوان کو نکلنا ہے. اور ہمارے پورے زون سے جو ہے آواز لگ رہی ہے کہ بھائی ہر مسجد سے ایک جماعت، وہاں بھی جو ہے ہم آگے پیچھے ہو رہے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں، بعد میں جائیں گے. اور صحابہ کی کتنے واقعات ہیں، وہ جہاد کے لیے تشکیل ہوتے تھے، وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان کو دینے کی تشکیل ہوتی تھی. وہاں باپ بول رہے میں نکلتا ہوں، بیٹا بول رہے نہیں تمہیں رہو میں جاتا ہوں کرتا ہوں. کتنا فرق آ چکا ہے، کیسی تبدیلی آ چکی ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ ایک غزوے میں جانا چاہ رہے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے اوپر قرض بھی ہے، اور کتنی 7-8 بیٹیاں انہوں نے جو ہے اپنے ذمے چھوڑی تھی. وہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ بیٹے میرے اوپر اتنا قرضہ ہے، میری اتنی بیٹیاں ہیں اور یہ تیری بہنیں ہیں، اگر تو اجازت دے دے قرضہ تو اپنے اوپر لے لے اور ان بیٹیوں کی پرورش کا ذمہ تو اپنے اوپر لے لے، تو میں اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہونا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے جابر سے، بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ابا جی میری خواہش تھی کہ میں جاؤں، اپنے حوصلے پورے کروں، اپنا شوق پورا کروں، اپنے محبوب سے جا کر ملوں. بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے لیکن ابا جی میں آپ کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہوں. یہ شہید ہو گئے اور ورثے میں کیا چھوڑ رہے ہیں؟ قرضہ، ڈھیر سارا قرضہ چھوڑ رہے ہیں. کیا چھوڑ رہے ہیں؟ بیٹیوں کو چھوڑ رہے ہیں. حضرت جابر نے ان تمام بہنوں کی جو ہے رشتے کیے، نکاح کیے، اور پورا قرض باپ کا جو تھا اس قرض کو جو ہے اللہ کے اس قرض کو ادا کیا. ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ آ رہے ہیں، جابر تم نے نکاح کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میں نے کیا ہے. کس سے کیا؟ باقرہ سے کیا، سیبہ سے کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ سیبہ سے کیا. سیبہ اس کو کہتے ہیں جو 1-2 نکاح ہو چکے ہیں، اس عورت سے میں نے نکاح کیا، طلاق دینے کے بعد میں نے نکاح کیا. کہنے لگے باقرہ سے کر لیتے، تم اس سے کھیلتے وہ تم سے کھیلتے. کہنے لگے یا رسول اللہ میری 5-6 بہنیں ہیں، ان کی پرورش کے لیے میں نے جو ہے سیبہ سے نکاح کیا ہے، اس لیے کہ نئی دلہن جو ہے وہ لڑکیوں کی بہنوں کی تربیت نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے نکاح جو ہے سیبہ سے کیا ہے. یہ جذبات تھے اپنے دل کی، اپنی جو ہے وہ جسمانی قربانی بھی دے رہے ہیں، مال کی قربانی دے رہے ہیں، جان کی قربانی دے رہے ہیں، اپنی تقاضوں کی قربانی دے رہے ہیں، اپنی جوانی کی قربانی دے رہے ہیں کہ نہیں میں اپنی بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کروں گا. کیوں؟ اپنی بہنوں کی پرورش مجھے کرنا ہے. آج آواز لگ رہی تبلیغ والوں کے ذریعے سے کہ بھائیو نکلو اپنی اصلاح کے لیے، اپنی ایمان کو بنانے کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے. ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، ان اجریہ الا علی اللہ، ہم جو کچھ چاہتے ہیں اللہ ہی سے لینا چاہتے ہیں، تم سے کچھ نہیں چاہتے. یہ تبلیغ والوں کی آواز ہے، لیکن جو ہے پبلک والے جو ہے یہ نہیں چاہتے کہ بھائی میرا ایمان بنے، میری آخرت بنے. اس لیے دوستو بزرگوں وقت کا اہم تقاضا ہے. ہمارے یہاں سے جو ہے جماعتیں بن رہی ہیں، ہمارے یہاں سے چلے کی جماعت بن رہی ہے، پورے زون سے بن رہی ہے. کوشش کرو، پہل کرو، آگے نکلو کہ بھائی کتور کے اجتماع سے میں چلہ لگا کر آؤں گا. 4 مہینے نہیں لگے، 4 مہینے لگا کر آؤں گا. ایک موسم ہوتا ہے، سیزن ہوتا ہے، بھینسوں کا بھی 4-5 مہینے کا سیزن ہوتا ہے، اس میں بیپاری بہترین چوکے چھکے مار کر نکل جاتا ہے. یہ بھی ایک سیزن ہے. سال میں 2-3 مرتبہ اجتماعات ہوتے ہیں، عمومی اجتماعات ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے مسجد و جماعت کا اجتماع ہوتا ہے، وہ بھی ایک سیزن ہوتا ہے، ایک ماحول بنتا ہے، دینی جو ہے وہ تقاضے جو ہے پورے ہوتے ہیں.
گھر گھر کے اندر جو ہے ایمانی جو ہے ماحول چلتا ہے، ایمانی باتیں ہوتے رہتی ہیں۔ ایسے ماحول کے اندر ایک مومن کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی تبلیغ کا جو اہم شعبہ ہے، جو ہمارے ذمہ داروں نے، جو ہمارے اکابروں نے ایک طریقہ نکالا ہے، میں اپنا وقت اس کے اندر لگا کر میں اپنی دنیا بھی آخرت بھی بنا لوں۔ اس لیے دوستو بزرگوں، 16 اور 17 تاریخ کو جیسا کہ جو ہے آواز چل رہی ہے 3-4 مہینوں سے، 16 اور 17 تاریخ کو جو ہے کل اور پرسوں کتور کے اندر پورے ضلع بلگام کا اجتماع ہے، کوئی فرد چھوٹنے نہ پائے۔ آج بھی موقع ہے، اپنے بھائیوں کو، اپنے باپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ باپ بیٹوں کو نہیں بولے تجھ جا کر کو، میں رہتا ہوں آرام سے کر کو، بیٹا باپ کو نہیں بولے تو بڈھا ہوئے تجھ جا کر کو، سب جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو سنتیں نہیں پڑھ لے سنتیں